جب بہت سارے لوگوں کو درس کی دعوت آپ کے درس کے طرف بلایا جاتا ہے تو بولتے ہیں کہ اب فیضوی کا لیکچر ہے تو ہم آتے نہیں تو ہم نہیں آتے. تو پہلے پوچھتے ہو فیضوی کا ہے تو خاص طور سے خواتین, گھر کی جو خواتین ہیں وہ پوچھتی کہ فیضوی کا ہے کیا, بولو پہلے اس کے بارے میں کچھ. بھائی نے ایک سوال کیا کہ بہت سارے لوگ جب درس میں ان کو دعوت دی جاتی ہے آتے ہیں تو پوچھتے ہیں آج فیضوی کا درس ہے کیا. انہوں نے کہا خواتین خاص طور سے گھر کی پوچھتی نہیں فیضوی ہوں گے تو ہم آتے, نہیں تو ہم نہیں آتے. مجھے کچھ لوگوں نے ایسی کمپلین بھی کی تھی کہ کچھ لوگ اٹھ کر چلے جاتے ہیں اگر مجھے نہیں دیکھتے ہیں. لیکن میں ہمیشہ یہ بات بولتا ہوں کہ کسی کے انداز کی بنیاد پر پورے علم کو چھوڑ دینا اچھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اگر میرے علاوہ بھی کوئی مقرر آئے گا تو علم ہی دیں گا نا, کہ نہیں وہ منمانی کریں گا, قصے کہانی آپ کو سنا کر چلے جائیں, علم دیں گا. تو صرف اس وجہ سے کسی کا انداز صرف آپ کو پسند آتا ہے اس انداز کی بنیاد پہ آپ علم کو مت چھوڑیے, میں یہ کہوں گا. اور اجتماعیت کو مت چھوڑیے, مطلب جو آپ لگے ہیں ریگولر ایک ٹائم نکال رہے ہیں, سنڈے کو آپ وقت دے رہے ہیں, عادی ہے اس کے, تو ایک اچھی چیز ہے, تو لہٰذا ہوں. دوسرا یہ کہ بہت سارے لوگ یہ بھی کمپلین کرتے ہیں کہ فیض بھائی آپ بہت کم رہ رہے اور یہاں زیادہ دھیان نہیں دے رہے. تو یاد رکھیے بہت سارے مجبوریاں ہوتے ہیں, بہت سارے حالات ہوتے ہیں کہ بہت سارے مختلف ہندوستان کے علاقوں میں لوگ کام کرنا چاہتے ہیں, ان کو بھی جوش چاہیے, ان کو جذبہ چاہیے, وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم ان کے سامنے کچھ باتیں رکھیں, وہ بھی کچھ ہمارے ذریعے سے سیکھے, یا نوجوانوں میں کچھ ایک تبدیلی آئے, کچھ کام نیا شروع ہو. تو اس کے لیے بہرحال ہم بھی کوشش کرتے ہیں اور اسی کے تحت میں بھی سفر کر کے جاتا ہوں. ورنہ عام طور سے اگر کوئی یہ کہے کہ صرف تقریر کے لیے مجھے بلا رہا ہے تو میں نہیں جاتا ہوں. ہم لوگ بولتے تقریر نہیں, اس کے بعد کیا آپ کا ورک پلان ہے کہ آپ کیا کریں گے اس کے بعد. تقریر تو ہر کوئی دے رہا ہے, ایسا سود کے خلاف تقریر, تقریر تو سود کے خلاف سب دیکھے جا رہے ہیں. کون سا ایسا مسلمان جس کو معلوم ہے سود حرام نہیں ہے بول کر. پریکٹیکلی میرے جانے کے بعد تقریر کی آپ کیا سود کے خلاف نظم اٹھائیں گے یہ بولیے پہلے. تو میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ صرف تقریر پر میں زور نہ دوں, بلکہ میں وہاں جاؤں جہاں کچھ کرنا چاہتے ہو تقریر کے ساتھ. ٹھیک ہے, گیدرنگ چاہے کتنے بھی ہو, 100 لوگ بھی ہے تو میں جاتا ہوں, وہ مسئلہ نہیں میرے لیے. لیکن اصل یہ ہے کہ آپ اس کے بعد کیا فالو اپ لے رہے ہیں, کیا آپ کوئی تحریک شروع کر رہے ہیں, کوئی سسٹم بنا رہے ہیں, کوئی کام شروع کر رہے ہیں, کہ نوجوانوں کی بگاڑ پہ ہمیں تقریر لی تو نوجوانوں کے لیے کچھ تیار کر رہے ہیں پروگرامز, اس کے بعد ایک سلسلہ چلتے رہے, نہیں پھر اگلا مقرر آئے گا 2 مہینے بعد وہ بولیں گا پھر اگلا مقرر, یہ نہیں ہوتا. تو لہٰذا میں کوشش کرتا ہوں جاؤں تاکہ کتاب و سنت کا کام آگے بڑھے, لوگ کتاب و سنت کو سمجھیں. تو لہٰذا لوگوں کی گزارشات ہوتی ہے, ریکویسٹ ہوتی ہے. میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ میں اتوار کو یہاں رہوں, بہت کوشش کرتا ہوں. الحمدللہ جتنے اتوار میں یہاں رہتا ہوں تقریباً کم و بیش میں ہفتے کو واپس آتا ہوں رات میں, یا ہفتے کی صبح اورنگ آباد رہتا ہوں. جمعہ کا پروگرام جمعرات لے کر ہفتے کو رہتا ہوں تاکہ اتوار یہاں ہوں, پھر اگلے پروگرام کے لیے چلے. تو کوشش کرتا ہوں, لیکن کچھ جگہ ناممکن ہوتا ہے کہ میں اتوار کو کروں, اور وہ جانا ہی پڑتا ہے, جیسا کہ ہفتہ اور اتوار کا کوئی پروگرام رکھنا چاہتے کچھ جگہ. لیکن میں کوشش کرتا ہوں جمعرات جمعہ لوگ پروگرام رکھیں تاکہ میں کہیں بھی رہوں. تو ہفتے کے دن میں فلائٹ سے آتا ہوں تو ہفتے کے دن شام تک میں اورنگ آباد یا صبح اورنگ آباد پہنچ ہی جاتا ہوں. اتوار کے دن آپ لوگوں کے سامنے رہتا ہوں, پھر پیر منگل بدھ کچھ نہ کچھ لوکل پروگرامس ہمارے طے ہوئے رہتے, تاکہ یہاں کے لوگ بھی سننا چاہتے تو چلیے پھر لوکل پروگرامس لوگوں کے پاس ہوتے ہیں وہاں جاتا ہوں. تو لہٰذا آپ صرف کسی کے انداز کی وجہ سے علم مت چھوڑ دیجیے. دوسرا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نہیں آپ فیض بھی کریں تو کوئی بات نہیں, نیٹ پہ پھر دیکھ لیں گے, نیٹ بھی ایک سہولت ہے. بہرحال آپ نیٹ پہ دیکھ لیں گے یہ بات تو صحیح ہے, لیکن جو لائف ہونے سے, لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے, لوگوں میں آنے سے جو بہت ساری چیزیں اور بھی ڈیولپ ہوتی ہے وہ ظاہر سی بات ہے اکیلے میں نہیں ہو پائیں. جیسے پردے کی اہمیت ہے عنوان آپ سن رہے ہیں, لیکن جب کچھ عورتوں کا آپ پردہ دیکھیں گے تو ایک جوش ہوتا ہے کہ دیکھو ماشاءاللہ کیسا کریں. جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلاں کام کرنا چاہیے, ٹکنے سے اونچا, کچھ لوگ ٹکنے سے اونچا پہن رہے, لوگ دیکھ رہے ہیں ارے ماشاءاللہ ان کو بھی جوش آ رہا ہے کہ دیکھو لوگ پہن رہے ہیں یار, آپ ان سے سن رہے تھے, پریکٹیکل کو نمونہ دکھ نہیں رہا تھا. تو ایسے بہت سارے فائدے اجتماعیت میں ہونے سے ہوتے ہیں. تو لہٰذا میں گزارش کروں گا. اور بہت سے لوگوں کو کمپلین یہ بھی آئی کہ باہر سنتے آواز ہو اور باہر سے پھر چلے جاتے ہیں, اچھی بات نہیں ہے یاد رکھیے. اور اسی وجہ سے ہم اعلان نہیں کرتے کہ میں کب ہوں اور کب نہیں ہوں, کہ لوگ چلے جاتے ہیں. ٹھیک, اب یہ کیسے پاسبل ہوا کہ ہم اعلان کریں کہ میں ہفتے کی 4 ہفتے رہوں گا, 2 ہفتے رہوں گا, 1 ہفتہ رہوں گا, جبکہ پروگرام ایسے ماشاءاللہ 2-3 مہینے پہلے طے ہو جاتے ہیں. لیکن پھر بھی ہم اعلان کیسے کریں؟ کوئی پروگرام کینسل ہو جاتا تو میں یہاں دکھتا ہوں, پھر آپ بولے ارے وہاں لکھ دیے تھے, نہیں ہم نہیں آئے, اور دیکھو آپ یہاں تھے. کبھی لکھ دیا ہوں اور کسی ارجنٹ وجہ سے مجھے جانا پڑا, دیکھو لکھ دیے تھے اور دیکھو نہیں, یہ رہتا وعدہ خلافی کرتے. بڑے بڑے لوگوں کو دیکھ لیا ہم نے, سب جھوٹے رہتے, لکھ دیا اور یہ کر دیا. تو آپ سمجھنے میں بھی تیار نہیں ہوتے کہ پریکٹیکل ایشوز کیا ہے, اس لیے ہم لکھ کر بھی نہیں لگاتے. لکھ کے لگائیں گے پھر آپ کی طرف سے ہم کو جو ہے سلاواتیں بولتے ہیں نا, وہ تانے سننا پڑیں گے, تو لکھ کے بھی نہیں لگاتے پھر اس وجہ سے. اگر سمجھ لیجیے کینسل ہو گیا, پھر آپ نہیں رہنے والے تھے نا, آج کیسے ہم نہیں آئے اور آپ آ گئے اس دن, ایسا کیسا؟ اب ہمیں اس دن کینسل ہو گیا میرا پروگرام, کتنے لوگوں کو بولو کینسل ہو گیا تھا. نہیں پھر لکھ کے لگانا چاہیے نا پہلے. اب لکھ کے لگا دیے تو یہ مسئلہ, نہیں لکھ کے لگاتے ہو, لکھ کے نہیں لگا رہے آپ, اس لیے ہم. بہرحال آپ ہر اتوار آیا کیجیے, اور اتوار میں سے ایک اتوار انشاءاللہ میں نمودار ہو ہی جاتا ہوں, کوئی نہ کوئی اتوار, اور آپ لوگ سن لیتے ہیں. بہرحال ٹھیک ہے. عنوان ماشاءاللہ بھی سبھی مقرر بہت اچھے اچھے باندھتے ہیں آپ کے سامنے, بولنے کا طریقہ صرف فرق ہوتا ہے. قرآن حدیث کی بات وہی ہے جو سب کرتے ہیں, بس تھوڑے سے کسی کے انداز کی وجہ سے آپ کسی علم کو مت ٹھکرائیے, اس لیے کہ بہت سارا مفید علم پھر آپ سے چھوٹ جاتا ہے. اور بہت سارے لوگوں کے مختلف انداز بیاں ہوتے ہیں,
ٹھیک. تو لہٰذا صرف ایک بیان کے انداز کی وجہ سے آپ کسی کے علم کو مزہ آیا کیجیے. ریگولر آپ سنڈیز کو آیا کیجیے اور اس درس سے جو ہے فائدہ اٹھایا کیجیے.